ہوئی آیتیں سورہ بقرہ پہلا پارہ، یہاں سے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، پارے کا بھی اور سورت کا بھی۔ آیت نمبر 82 تک بات ہو گئی تھی۔ اس میں بنی اسرائیل سے جو اللہ کی طرف سے معاہدہ ہوا تھا ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے۔ میثاق کے معنی آتے ہیں ایسا عہد جو پختہ کیا گیا ہو، قول و قرار جس میں پختہ ہو، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ اردو میں اسی سے بنا ہے وثیقہ۔ وثیقہ کہتے ہیں دستاویز کو، وہ دستاویز جس پر کسی اہم مضمون کو بطور تصدیق کے رکھا گیا ہو اس کو وثیقہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے میثاق بنا ہے پختہ بات، قول و قرار۔ اور بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب۔ اور جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرنا۔ یہ اس قول و قرار کا سب سے اہم جز ہے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اس جملے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبادت میں شرکت نہ اسلام میں جائز ہے نہ سابقہ مذاہب میں جائز ہے۔ لہذا جتنے بھی مذاہب سابقہ میں مروجہ عبادتیں ہیں وہ سب غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، عبادت کسی کی درست نہیں۔ جیسے وہ حضرت عزیر کو یا عیسائی حضرت عیسیٰ مسیح کو تین میں کا تیسرا کہا کہ ان کی بندگی میں لگ گئے ہیں، یہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ اور جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں ان تمام سے اللہ نے یہ واضح پیغام دیا تھا۔ اس قول و قرار سے ان سب کو سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی درست نہیں ہے، لا تعبدون الا اللہ۔ دوسری دفعہ تھی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان۔ احسان اردو میں مستعمل ہے، سلوک کرنے کے معنی میں آتا ہے، احسان و سلوک کرنا، جس کو ہم حسن سلوک کہتے ہیں۔ تیسرا جز ہے وذی القربى والیتامی والمساکین، والدین کے ساتھ جو قرابت دار ہیں، قربا قرابت دار کنبہ والے، اور یتیم اور مسکین۔ یتیم کی تعریف یہ ہے کہ نابالغی کی حالت میں جس کے باپ مر جائیں وہ یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد مر جائیں تو اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ ماں کے مرنے سے یتیم کو یہ نہیں کہلاتا، باپ کے مرنے سے ہی یتیم کہلائیں گے۔ اور مساکین مسکین کی جمع ہے ایسے محتاج جس میں حرکت کی طاقت نہ ہو بلکہ وہ حرکت سے محروم ہو، کہیں پڑے ہوئے ہوں تو بے حس و حرکت جو پڑے رہتے ہیں ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، سورہ بلد میں اللہ نے کہا ہے ایسا مسکین ہو جو مٹی پر پڑا ہو، اس کو مسکین کہا، اس کو فقیر نہیں کہا، کیونکہ فقیر فقر کے ساتھ حرکت کرتا ہے، مسکین وہ فقیر ہے جو حرکت نہیں کرتا، ایک جگہ پڑا ہوا ہے، اسی مقام پر کوئی آ کے دیا تو اس کے کام میں آ سکتا ہے، وہ خود کہیں جا کر کے اپنا تقاضا پورا نہیں کر سکتا ہے، ایسے کو یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ۔ یہ تیسرا جز ہو گیا۔ اس کے بعد وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ بھی اسی عہد کا ایک جز ہے۔ قولوا کہو، للناس سب لوگوں سے، حسنا نیک بات۔ آدمی اگر کسی بھی بات کو کہے تو اس کے کہنے کا انداز بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ حق بات کہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق بات چاہے جیسے ہی کہو ہماری بات تو حق ہے۔ یہ ان کا جو زعم اور گمان ہے کہ ہماری بات تو حق ہے، ہم کیسا بھی کہیں، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ آپ کی بات اچھی ہو لیکن طریقہ بھی اچھا ہو، بات درست ہے، قولوا قولا سدیدا، بات درست ہو
لیکن کہنے کا طریقہ بھی قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے کہو، اور اس اچھے طریقے کی وضاحت اللہ نے خود کیا ہے دوسرے مقام پر، قولوا لینا، کہو نرم بات۔ یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو جب بھیجا فرعون کے پاس تو اللہ نے حکم دیا فقولا لہ قولا لینا، تو نرم انداز سے، حالانکہ دونوں پیغمبر ہیں اور پیغمبر سے زیادہ اچھی اور سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، ان سے زیادہ لہجہ کسی کا اچھا نہیں ہو سکتا، ان کو بھی یہ حکم ہے کہ تم دونوں نرم بات کہو۔ اس کا فائدہ شاید یہ ہو لعلہ یتذکر او یخشی، یا تو وہ نصیحت قبول کر لے گا یا کم سے کم ڈرے گا۔ یہ دو پیغمبروں کو خطاب ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف امتیازی کے طور پر اللہ نے فرمایا 4 پارہ آل عمران میں، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کے رحمت سے آپ ان کے حق میں نرم ہیں۔ لنتا اسی لین سے بنا ہے، اگر آپ نرم ان کے حق میں نہ ہوتے تو آپ سے یہ قریب نہ ہوتے، وحشی پورے بگڑ جاتے، لانفضوا من حولک۔ تو اس قسم کی آیتیں بے شمار ہیں اور بہت سی احادیث ہیں جس میں کہا گیا ہے بات حق ہو لیکن لہجہ بھی سچ اور اچھا ہو، نرم بات کہو۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے قولوا للناس حسنا کا، کہ جب لوگوں سے کوئی بات کہو تو بات اچھی ہونے کے ساتھ لہجہ بھی اچھا ہو اور وقت بھی اس کا مناسب ہو، بے وقت نہیں، یہ بھی حسنہ میں داخل ہے۔ ظہر کی نماز گرمی کے موسم میں تاخیر سے پڑھنے کی وجہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شدت جہنم کی شدت کی وجہ سے، اور شدت جو جہنم کی ہے یہ اللہ کے غضب کا مظہر ہے، اس لیے ظہر کی نماز گرمی میں تاخیر سے پڑھو جب ٹھنڈک پیدا ہو جائے، یعنی موقع مناسب نہیں ہے یہ دعا کا مناجات کا اور مؤخر ہونا چاہیے، یہ بھی لکھا ہے۔ تو آدمی اگر موضوع وقت کو دیکھ کر بات کرتا ہے تو اس کی بات قابل قبول ہوتی ہے، اور بے موقع کہہ دیتا ہے تو اس کی بات قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو موقع پر بھی ہونا، لہجہ بھی صحیح ہونا، بات بھی سچی ہونا، اور نرمی اور لطافت ہونا۔ اور ایک جملہ نقل کیا ہے قرآن کریم نے، ہر مومن کا خیر خواہ ہونا چاہیے، الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے، ایسا معاملہ کیا جائے جیسا اپنے لیے معاملہ کو پسند کیا جاتا ہے، دل آزاری نہ ہو، دل شکنی نہ ہو، توہین اور تحقیر نہ ہو، ان چیزوں کا بھی لحاظ کیا گیا ہے، یہ سب حسنہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد آخری ٹکڑا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل سے اللہ نے میثاق کیا ہے، جس کا قول و قرار کیا ہے۔ تو بندگی صرف اللہ کی ہو، ماں باپ سے، قرابت داروں سے، یتیموں مسکینوں سے حسن و سلوک ہو، لوگوں سے اچھی بات ہو، نماز اور زکوٰۃ کا قیام ہو۔ نماز کا قیام یہ بارہا آیا ہے، طریق عبادت الگ ہے لیکن نماز کی فرضیت سب کے یہاں ہے۔ بہت سے لوگ نماز کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں آج، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نماز جس کو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، یہ فرقہ اہل قرآن ہے، نماز ہی غائب ہے ان کے پاس۔ اور آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہو 2.5%، جو مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، مٹی کی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے 2.5%۔ ہر وہ مال جو آپ کی ضرورت اصلیہ سے فاضل ہو، اس پر 1 سال گزر چکا ہو، اگر وہ تجارت کے واسطے ہے تو خاص طور سے اس پر واجب ہے۔ آپ کے استعمالی چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو چیزیں آپ کے استعمال میں ہیں ان میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے سوائے سونا چاندی کی۔ سونا چاندی اگر استعمال میں بھی ہے تب بھی زکوٰۃ واجب ہے، امام اعظم کی یہی رائے ہے، اور احادیث میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ایک خاتون حضور کے پاس آئیں، ہاتھوں میں کنگن تھا، آپ نے پوچھا اس سے زکوٰۃ دیتی ہو؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ یہ آگ کا کنگن ہے، پھر یہ کنگن آگ کا ہے،
ہاتھ میں پہنا ہوا زیور تھا. حضور کا یہ سوال خود بتاتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ عورت سے یہ سوال حضور نہ فرماتے. اور اس کے بعد پھر یہ وضاحت کی یہ آگ کا کنگن ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ سونے چاندی پر بہرحال ہے، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، کیونکہ وہ مال نامی قرار دیا گیا ہے. نامی کے معنی بڑھنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام دفعات کو ہم نے تم سے پختہ عہد کیا، قول و قرار کیا. ثم تولیتم، پھر تم پلٹ گئے، پھر تم پھر گئے، اس پر قائم نہیں رہے. الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر بہت تھوڑے تم میں سے رہ گئے اور تم اس سے اعراض کرنے والے ہوئے، تم نے اسے منہ پھیر لیا. قلیل سے مراد ان کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے ان دفعات کو قبول کیا ہے اور اعراض نہیں کیا ہے. ہمیشہ فاسق زیادہ رہے ہیں اور ہمیشہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والے کم رہے ہیں. خود قرآن کریم میں اشارہ امت کی طرف ہے کہ میرے شاکر بندے کم تھے اور کم ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور فاسق کے بارے میں فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر فاسق تھے. فاسق مطلب نافرمان. ایک دفعہ ختم ہوئی. دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ ان سے ہم نے دوسرا وعدہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب تم سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، خونریزی نہیں کرو گے. در حقیقت اپنی قوم کا قتل کرنا یہ خونریزی کرنے میں شامل ہے. اپنا خون کیسے بہاؤ گے؟ جب آپس میں جنگ و جدال کرو گے تو گویا تم نے اپنا ہی خون بہایا، یہ مراد ہے. قبیلہ قریش کے علاوہ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے. مدینے میں خاص طور سے اوس اور خزرج کی جنگ بہت طویل تھی. مدینہ میں بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر تھے، ان کی بھی باہم جنگ ہوئی. اگر ایک ہی قبیلے میں آپس میں جنگ ہوتی ہے تو گویا تم اپنا خون بہا رہے ہو، یہ اشارہ ہے. جیسے آج بہت سے مسلمانوں کے گروہ آپس میں دست و گریباں، اور ان کا یہ آپس میں جنگ کرنا در حقیقت اپنا خون بہانا ہے. جس طرح اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تلقین کی ہے کہ میرے بعد تم ایسے نہ ہو جانا کہ اسلام سے پلٹ جاؤ، ایڑیوں کے بل واپس آ جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. حضور نے خود منع کیا. تو یہ امت بھی اسی جرم میں شریک ہے کہ آپس میں دست و گریباں ہیں. مسلمانوں کا انتشار ہی ان کی ذلت کا سبب ہے. لا تسفکون دماءکم، تم خون نہ کرو گے آپس میں. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالو گے تم اپنے آپ کو تمہارے وطن سے. مکے والے نے مکے والوں کو نکالا، قریش نے قریش کو نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ گئے ہیں تو نکالنے والے بھی قریش تھے، نکلنے والے بھی قریش تھے. اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو مت نکالو. اور بنو نذیر کی جب جلاوطنی ہوتی ہے، بنو نذیر کی جلاوطنی جو ہوئی ہے، اس کے بعد جو بچے ہیں وہ بنو قریظہ، بنو قینقاع ہیں. انہوں نے بھی اپنے قبیلے کے خلاف رہنمائی کی. آج دنیا میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کسی بھی ملک میں قوم کا کوئی نہ کوئی حصہ بغاوت کر کے دشمن سے مل جاتا ہے، تبھی کامیابی دشمن کو ملتی ہے. موجودہ حالات میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو تم آپس میں اپنے ہی شہر سے اپنے لوگوں کو مت نکالو، یہ بھی تم نے وعدہ کیا تھا. ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا تھا. وانتم تشہدون، اور تم اس بات کو مانتے تھے، تم اس پر شہادت دیتے ہو کہ ہاں تم سے ہم نے ایسا وعدہ کیا تھا. اس شہادت کے باوجود تم نے اس کی خلاف ورزی کی. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم لوگ وہی تو ہو کہ قتل کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو تم ایک فریق کو تمہیں میں سے اپنے شہر میں سے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے، یعنی آپس ہی میں ایک دوسرے پہ لڑتے ہو اور ان کو
وہاں سے بے دخل کرتے ہو، حالانکہ تم نے جو وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر تم نے کسی کو قید کیا ہے یا تمہارا آدمی قید کیا گیا تو تم چھڑا کر بھی لاتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ مُسَارًا، اور اگر وہی آویں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر، ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا اخراج تم پر حرام کیا ہوا ہے، ان کا اخراج تم پر حرام کیا ہوا ہے، تم ان کو نکالتے ہو، اور اگر وہی قیدی بن کر کہیں سے آتے ہیں تو تم ان کے قریبی رشتہ دار بن کر کے فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے بھی ہو۔ آپ کو قصہ تفصیل سے نہیں معلوم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بدر میں قید ہوئے۔ بدر کے قیدیوں کو جب چھڑایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کا فدیہ دے کے ان کو چھڑایا۔ حضرت ابو العاص، حضرت زینب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں، ان کے شوہر تھے، وہ بھی قید ہو کے آئے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا۔ تو جن کو تم قید کر کے لائے ہو یا تمہارے پاس قیدی بنا کر لائے گئے ہیں، تم ان کو چھڑاتے ہو۔ اور یہاں جو واقعہ چلتا ہے اس قسم کا، یہ بنو قریظہ اور بنو قینقاع بنو نذیر کا ہے کہ یہ باہم اتنا لڑتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں، اور باہر اگر کوئی قیدی کر کے انہیں کو لاتا ہے تو مارے غیرت کے پھر ان کو چھڑاتے بھی ہیں۔ تو ان کو نکالنا تم پر جائز نہیں ہے، کیونکہ تمہارا ان سے وہ تعلق ہے کہ اگر وہ قیدی بنا کر لائے جائیں تو تم خود ان کو چھڑاتے ہو۔ تمہارا یہ عمل کیا ہے؟ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یہ ذاتی کا مظہر ہے۔ ان تمام کے بعد آخر میں خلاصہ اس کا یہ پیش کیا کہ گویا تم نے خداوند قدوس کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو رد کر دیا۔ اب اگر کوئی آپس میں ایسا کرتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو گویا کچھ باتیں مانتا ہے، کچھ باتیں نہیں مانتا ہے۔ اس لیے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب پر کفر کرتے ہو، یعنی کتاب کا بعض حصہ قابل یقین اور بعض حصہ قابل انکار سمجھتے ہو۔ یہ خود بہت بڑا جرم ہے۔ پوری کتاب پر تمہارا ایمان ہے اور پوری کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس میں تفریق اور تقسیم مت کرو، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ جزا کیا ہو سکتی ہے؟ فما جزاء، کیا جزا اور کیا سزا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو ایسا کرے گا، الا خزي، مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی حیات میں، دنیا کی حیات میں رسوائی کے سوا اور بدلہ اس کا کچھ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان اس کا جائزہ لے کہ یہ حکم صرف ان کے واسطے نہیں تھا، ہر صحابہ کتاب کے واسطے یہ حکم ہے کہ تم پوری کتاب کو مانیں گے۔ اس لیے اسلام والوں سے بھی حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر مکمل اسلام میں داخل نہیں ہو کر کے اپنے مطلب کے مطابق اسلام کے احکامات تسلیم کریں گے اور اپنی منشا کے خلاف جو ہوگا اسے چھوڑ دیں گے، تو یہ حکم ان پر بھی لاگو ہوگا کہ تمہاری سزا دنیا میں ذلت ہے۔ اور آج مسلمان اس کا شکار ہے۔ سارے عالم میں ذلت آمیز مسابقہ چل رہا ہے، اس کی سزا اسی وجہ سے ہے کہ یہ آپس میں میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تھو، جو اسلام کے خلاف باتیں ہیں اگر وہ اچھی لگتی ہیں تو کر لیتے ہیں، اور اسلامی قانون اگر طبیعت کے خلاف ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے، ایسا کرنے والوں کی سزا میں سوائے دنیاوی ذلت کے اور کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ ذلت یہاں ہو گئی، سزا پوری مل گئی، اب آخرت میں بچ جائیں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ،
اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے بدلے میں پوری طور پر کافی نہیں ہوگی۔ گویا اللہ نے آدھے کتاب پر ایمان اور بعض کتاب کا انکار، اس کی سزا دو جہان میں دیا، یہاں رسوائی وہاں سخت عذاب۔ اور یہ ہر اہل کتاب کے لیے ہے، چاہے کتاب تورات ہو یا انجیل یا زبور یا قرآن۔ جس طرح سورہ مائدہ میں آیا ہے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے کتاب والے تم کچھ نہیں ہو جب تک انجیل پر اور جب تک تورات پر تم قائم نہ ہو۔ ان کی کوئی خاصیت نہیں تھی، جیسے ان کو تورات دی گئی تھی ان کو تورات پہ قائم ہونا مطلوب تھا، جن کو انجیل دی گئی تھی ان کا انجیل پہ قائم ہونا مطلوب تھا، ایسے جن کو قرآن دی گئی ہے ان کا قرآن پہ قائم ہونا مطلوب ہے۔ اگر وہ کچھ مانے کچھ چھوڑیں تو مجرم، تو یہ قرآن کو اگر چھوڑیں اور کچھ مانے تو کیوں مجرم نہیں؟ یہ اللہ کا انصاف نہیں ہوگا۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے پوری کتاب مطلوب ہے، اس میں سے کچھ مانیں کچھ چھوڑیں تو وہی سزا ان کی بھی ہے، یہی آپ کی بھی ہے، دنیا میں رسوائی آخرت میں سخت عذاب۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو، تمہارے سارے کام اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ خلاصہ کلام کیا نکلا؟ پوری آیات پر انسان کی نگاہ ہو، احکام خداوندی پر عمل کا کم سے کم جذبہ ہو۔ ایک عاجزی بندہ پیش کر سکتا ہے کہ پورے احکام ہمیں نہیں معلوم، پورے احکامات بہت زیادہ ہیں، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ تو معلوم نہیں ہے، جتنا معلوم ہے اس نیت سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جان بوجھ کر جو معلوم ہو چکا ہے اس میں مخالفت اگر نہیں کیا تو اس سے اندازہ قائم ہوگا کہ ہاں جذبہ ماننے کا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ اگر جان بوجھ کے بندہ مخالفت کرتا ہے، خواہشات کی اتباع کرتا ہے تو وہ اسی جرم کا مرتکب مانا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ غافل نہیں ہے۔ یعنی کوئی سمجھتا یہ ہے کہ اللہ ہیں ہی نہیں، ایک فرقہ تو بولتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، ان کا علم ہے خالی۔ اللہ تعالیٰ صرف عرش پہ ہیں، زمین پر نہیں ہے بولتا، ان کا علم یہاں ہے، تقسیم کر دیا، علم یہاں ذات وہاں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست۔ جس کی عقل ہی درست نہ ہو اس کا عقیدہ درست کیسے ہو سکتا؟ دنیا کا کوئی عقل مند نہیں مان سکتا ہے کہ صفت اپنے موصوف سے الگ ہو سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی عقل مند انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ صفت اپنے موصوف سے الگ ہو سکتی ہے۔ صفت کہتے ہیں جو خود سے نہ رہے، موصوف کے تابع رہے۔ جیسے آدمی کا گورا ہونا، آدمی کا کالا ہونا، آدمی کا لمبا ہونا، آدمی کا سخی ہونا، آدمی کا بہادر ہونا، یہ سب اس کی صفات ہیں۔ کیا یہ صفتیں اس سے الگ ہو سکتی ہیں؟ آدمی کا زندہ ہونا، اس کی حیات ہے یہ، اگر حیات الگ کر دیا تو موت۔ تو جو اللہ کے صفت کو اللہ کی ذات سے الگ الگ کر کے مانتا ہو اس کی عقل ہی قابل تسلیم نہیں، یہ عقل ہی نہ محال۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، جب تم پکارتے ہو تو ہم تمہاری بات کو سنتے ہیں، تم کو بھی ہماری بات ماننا چاہیے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو ہم اجیب دعوت قبول کرتے ہیں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، چاہیے کہ تم لوگ بھی میری بات قبول کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ جب میں تمہارے واسطے ہر موقع پر تیار ہوں تو تم کو میری بات ماننا چاہیے۔ اس لیے کہا تم سے اللہ غافل نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ دنیا کی حیات کو جو خریدتے ہیں آخرت کے بدلے میں، قیامت میں ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ کیسا خریدتے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، بالآخرہ میں جو بے ہے یہ عوض میں ہے،
بالآخرہ، آخرت کے بدلے کیا خریدتے ہیں؟ دنیا کی حیات۔ دنیا کی حیات میں مزہ چاہیے، آخرت جائے چولے بھاڑ میں، یہ ہے مطلب خریدنے کا۔ کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا، یہ یہاں مراد ہے، یا اپنی ہی دنیا کو لذتوں سے معمور اور بھرپور کرنے کے لیے آخرت کو تباہ کرنا۔ کتنے لوگ ہیں؟ رشوت لینے والا کیا سمجھ کے لیتا ہے؟ دنیا میں رشوت لینے والا کیا سمجھ کے لیتا ہے رشوت؟ کہ میری دنیا آباد ہو رہی ہے، مگر اس رشوت کی وجہ سے اس کو جہنم قائم ہو رہی ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول کا اعلان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں۔ لیکن یہاں رشوت بند نہ کرنے والا کیا سمجھ کے لیتا ہے کہ میں اس سے دنیا کی خوشحالی حاصل کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ آخرت کے بدلے میں لینا ہے۔ ہر وہ مال جو مال حرام ہے، اس سے خوشحالی دنیا کی جو آئے گی وہ آخرت کو بیچنا ہے، آخرت کے بدلے میں دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ کوئی ایک چیز نہیں، رشوت ہو، سود ہو، جھوٹ بول کے کمانا ہو۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کے کماتا ہے، مثال دیا ہے حدیث میں، عصر کے بعد راستے میں کھڑا ہے، سامان بیچ رہا ہے، بولتا ہے مجھے اس کے 20 روپے مل رہے تھے، اب 18 ہی دے دو، حالانکہ اس کو 20 نہیں مل رہے تھے، 18 بھی نہیں مل رہے تھے، 15 بھی نہیں مل رہے تھے، جھوٹ بول کے بولتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ دن ڈوب رہا ہے، بیچارہ سچ بول رہا ہے، نہیں دیا ہوگا امید پہ بڑھنے کی، اب تو پریشان حال ہے، چلو لے لو۔ فرمایا ایسا جھوٹ بول کے بیچنے والا حلال نہیں کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ ایک صاحب کے گیہوں کے تھیلے میں اوپر سے اچھا گیہوں تھا، نیچے ڈالا ہاں تو نمی تھی۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جو ہم میں سے جو دھوکہ دینے والا شخص ایسا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہوتا۔ حضور کے گروہ میں رہنے والا ایسا دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب حضور کے اتباع کرنے والوں میں نہیں۔ یہ چند چیزیں آپ اس پر قیاس کیجیے جائیے، جتنی بھی چیزوں سے آخرت تباہ ہوتی ہے، اگر ان کے ذریعے سے آپ دنیا کما رہے ہیں تو آپ آخرت کو بیچ رہے ہیں اور دنیا کو خرید رہے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ دنیا فانی ہے، یہاں کے عیش بھی فانی ہے، یہاں کی حیات بھی فانی ہے۔ آخرت کی چیز ہمیشہ کا رہنے والی ہے، دائمی ہے، اور وہاں کی فراحت کبھی چھینی نہیں جائے گی۔ کوئی اگر تنکا دیتا ہے اور تم سے پھول لیتا ہے اور تم نے ایسا کر لیا تو تم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ تنکا لیا اور پھول دے دیا، پھول کے بدلے تنکا، تو آخرت ہماری اگر چلی جائے اس کے بدلے دنیا ہم حاصل کرتے ہیں تو تنکا لے رہے ہیں۔ وہ مجذوب کا شعر ہے، لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، 100 سال 80 سال، آج کل تو 100 سال تو بہت کافی ہے، 80 سال میں حالت خراب ہو جا رہی ہے۔ لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، یہ کیا تو نے تو نادا یوں کیا، گل دیے تن کے لیے، تم نے کیا حاصل کیا؟ اس لیے آخرت کے بدلے میں دنیا کو حاصل کرنا یہ کتنا بڑا گھاٹا ہے، یہی واضح کیا اللہ نے، فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے جو عذاب ان پر ہوگا تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، تھوڑا سا عذاب کم ہو جائے نہیں، فلا یخفف، تخفیف نہیں، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کہ کوئی آ کے سفارش کر دے، کوئی آ کے فدیہ دے دے، کوئی آ کے چھڑا لے جائے، ولا هم ينصرون، جتنی شکلیں ہیں اس کو چھڑانے کی سب کو لعنت کر دیا۔ اس آیت کا خلاصہ نکلا یہ کہ دنیا والے آخرت کے بدلے میں جو کچھ حاصل کرتے ہیں یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کے بدلے جو عذاب ہوگا ناقابل تخفیف ہوگا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو بچا نہیں سکے گی، مدد کرنے سے کوئی حاصل نہیں۔ اس کے برخلاف جیسے یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی کتاب دی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی بہت سی باتیں دی،
اب ان کے ماننے والوں کا انجام کیا ہوا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کی دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، اس سے مراد تورات ہے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پیچھے لگایا ہم نے، یعنی پے در پہ بھیجے ہم، من بعدہ آپ کے بعد، بالرسل رسولوں کو، حضرت موسیٰ کے بعد مسلسل رسول بھیجتے گئے، حضرت ہارون بھی ساتھ تھے، اس کے بعد یوشع ابن نون ساتھ تھے، اور بہت سے لوگ تھے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابن مریم البینات، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات یعنی صریح معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دیا ہم نے اور تائید کیا ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کون ہے؟ روح نام ہے جبریل کا، ان کا اصلی نام ہے جبریل، اور روح ان کا صفاتی نام بھی نہیں ہے، جب سے انہوں نے روح کو پہنچایا ہے تب سے وہ روح الامین بنے، اور جب سے انہوں نے مقدس روحانی طور پر حضرت مریم کو گریبان میں پھونک مارا ہے، اس وقت سے وہ روح القدس ہیں۔ جبریل امین ان کا اصل نام ہے، پہلے پارے میں آیت آ چکی ہے، جبریل ان کا اصل نام۔ قرآن لے کے آئے تو قرآن کا ایک نام روح بھی ہے، نزل بہ الروح الامین، لے کے آئے ہیں اس کتاب کو روح الامین، تو ان کا نام روح الامین بھی ہے۔ مریم کے پاس گریبان میں پھونک مارا تقدس کے ساتھ، تو ان کا نام روح القدس ہے۔ یہاں فرمایا ایدناہ بروح القدس، ہم نے روح پاک سے ان کی تائید کی ہے، یعنی جبریل نے تائید کی ہے حضرت عیسیٰ کی۔ کس کس موقع پر تائید کی ہے، کہاں کہاں تائید کی ہے؟ بہت سے مقامات ہیں، حضرت عیسیٰ کی زندگی پوری کی پوری بھری پڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، اس اٹھانے میں بھی ان کی تائید ہے۔ عیسیٰ کی شکل دوسرے کو دے دی گئی، اس کو لوگوں نے قتل کر کے خوشی منائی، شباہت کو تبدیل کرنے میں بھی ان کی تائید ہے۔ حضرت جبریل کو روح الامین بھی کہا گیا، روح القدس بھی کہا گیا۔ روح القدس اور روح الامین اور جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نیچے بیٹھ کے ممبر کے نیچے حسان کو بٹھاتے تھے اوپر ممبر پہ۔ حسان بن ثابت جب نبی کے شان میں اشعار پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرماتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ ان کو طاقت پہنچا روح القدس کے ذریعے، کیونکہ وہ نبی کی طرف سے شعر میں کافروں کو جواب دیا کرتے تھے۔ حسان کہتے تھے مجھے آپ اجازت دیجئے میں آپ کی جو بھی باتیں وہ حجوں کی کرتے ہیں، برائی کی کرتے ہیں، میں اس کو جواب دوں گا۔ حضور نے کہا میں بھی قریش ہوں، وہ بھی قریش ہیں، تم اگر برائی کریں گے قریش کی تو میں بھی رپس میں آؤں گا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو ایسا نکالوں گا اس میں سے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، پورا کا پورا نکل جاتا ہے۔ میں ان کی حجو کروں گا، اس میں سے آپ کو ایسا نکالوں گا جیسے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اس واسطے وہ اشعار میں نبی کے اوپر جو اعتراضات کرتے تھے کفار قریش، اس کا جواب دیتے تھے۔ تو نبی خوش ہو کر کے تائید میں فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس۔ تو یہ روح القدس کون ہے؟ جبریل ہے۔ تو موسیٰ کو کتاب دی، ان کے بعد رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم کو کتاب دیا، ان کی تقویت پہنچایا، اور لوگوں کا یہ حال تھا افکلما جاءکم رسول، کیا پس جب جب لائے تمہارے پاس رسول، جاءکم کے بعد جب صلہ با آئے تو لانا، جاءکم رسول تمہارے پاس رسول آئے اور لائے، کیا لائے؟ بما لا تہوا انفسکم، ایسے احکامات لائے تمہارے جیوں کو وہ اچھی نہ لگے، لا تہوا انفسکم تمہارے جیوں کو وہ پسند نہ آئے، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم تکبر کیا، یعنی خود کو بڑا سمجھا اس حکم کے مقابلے میں
ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا تم نے اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر ڈالا، یعنی سچ بولنے والوں کی تکذیب کیا اور جن پر غصہ آیا ان کو قتل بھی کر ڈالا، یہ تمہارا عمل تھا۔ سابقہ تمام نبیوں میں سے 2 کا نام لیا، ان پر جو احکامات، معجزات، بینات، تائیدات آئے ان کا تذکرہ کیا، اور ان جنرل فرمایا جتنے بھی نبی آئے تمہاری مرضی کے خلاف احکامات لائے تو تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تم نے ہمیشہ اپنی خواہش کو دیکھا، مرضی کے خلاف ہوا تو تم نے تکذیب کر دیا، اور زیادہ غصہ آیا تو قتل کر دیا۔ اور اس قتل کے موقع پر اور تکذیب کے موقع پر کیا کہتے؟ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے۔ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے قلوب پر غلف ہے، غلف کہتے ہیں غلاف کو، غلاف غلف ایک ہی چیز ہے، ہمارے دل کسی غلاف میں ہے، تمہاری بات ہمارے دل میں نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں دل غلاف میں نہیں ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے حق نہیں کھل رہا ہے دل پہ۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور ہونا، رحمت کی ضد ہے لعنت، رحمت محبت میں ہوتی ہے اور لعنت غضب میں ہوتی ہے۔ مقام لعنت جہنم ہے، مقام رحمت جنت ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے، کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، اس وجہ سے ان کے بات دل میں نہیں اترتی ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر غلاف ہے۔ غلاف نہیں ہے، لعنت ہے۔ ہاں، غلاف اگر لعنت کا ہے تو تسلیم، اس دل پہ اگر غلاف لعنت کا ہے تو یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن یہ غلاف ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے عام غلاف سمجھا ہے، اس پر خدا کی مار ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سو بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والے اس میں بہت کم ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اگر 10 یہودی ایمان لے آتے تو پورے آ جاتے، لیکن 10 میں سے سرداروں میں سے صرف 2 ایمان لائے، 8 نہیں لائے، تو کیا ہوا؟ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، 10 میں سے 2 ہیں تو کیا ہوا؟ تعداد ان کی بہت کم ہوئی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، جبکہ وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے ساتھ پہلے سے موجود ہے۔ مثلا تورات موجود ہے ان کے پاس تو یہ کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے، ان کے پاس انجیل ہے تو یہ کتاب انجیل کی تصدیق کرتی ہے، ان کے پاس زبور ہے تو یہ کتاب زبور کی تصدیق کرتی ہے، ان کے پاس کوئی اور کتاب ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف ادریس ہے، صحف شیش ہے، صحف موسیٰ ہے، کچھ بھی ان کے پاس ہے، سابقہ تمام کتابوں کی یہ کتاب مخالفت نہیں کرتی بلکہ تصدیق کرتی ہے۔ تو ایک تو وجہ بتا دیا کہ جب کتاب تمہارے کتاب کی تصدیق کر رہی ہے تو تمہیں انکار کے بجائے ماننا چاہیے، ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ بتا رہے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ کیسے؟ یا اللہ سید الانبیاء جو آنے والے ہیں ان کے طفیل میں ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما، آنے والے نبی کی برکت سے۔ تورات میں نبی کا تذکرہ، انجیل میں تذکرہ، زبور میں تذکرہ، ان صفات کو دیکھ کر وہ دعا کرتے تھے یا اللہ آنے والے نبی جو سید الانبیاء ہوں گے، جو خاتم الانبیاء ہوں گے، جو محبوب اور حبیب خدا ہوں گے، ان کی برکت سے ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما، یہ اس سے پہلے دعا کرتے رہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے پہلے سے وہ فتح مانگتے تھے ان کافروں پر۔ لیکن جب وہ رسول تشریف لے آئے اور جو علامتیں تورات میں تھیں ان علامتوں کے ساتھ تشریف لائے، ایسا نہیں، پوری علامتیں تھیں، انہی علامتوں کو دیکھ کر کچھ یہودی ایمان میں آئے تھے، عبداللہ بن سلام بھی وہی دیکھ کے آئے تھے۔
کعب احبار بھی وہی دیکھ کے آئے تھے، جو علامتیں بتائی گئی تھیں سید الانبیاء ایسے ہوں گے، آپ کا حلیہ یہ ہے، آپ کے شہر کا حلیہ اور نقشہ اور جغرافیہ یہ ہے، اور آپ کی عادت یہ ہوگی، یہ تمام صفتیں پائی گئی۔ میں نے سنایا تھا اس سے پہلے درس میں، جیسا وہ صفات دیکھ چکے تھے ویسے ہی صفات کے حامل جب تشریف لے آئے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب پہنچے ان کو، جب آپ تشریف لے آئے اور انہوں نے ان کو خوب اچھی طرح سے پہچان رکھا تھا علامتوں کو دیکھ کر، کفروا بہ، تو انکار کر بیٹھے۔ آپ کی برکت سے دعا مانگتے تھے، آپ کی علامت کو دیکھ کر پہچان چکے تھے، پھر انکار کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک وجہ ہو سکتی ہے جو احادیث میں خود آیا ہے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ نبی پیدا ضرور ہوں گے لیکن وہ بنی اسماعیل میں نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے خاندان میں ہوں گے، ہمارے خاندان میں ہوں گے۔ یہودی یہی کہتے تھے، ہمیں یقین ہے کہ وہ سید الانبیاء پیدا ہوں گے، علامتیں موجود ہیں، لیکن ہمارا یہ تصور نہیں تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں پیدا ہو جائیں گے، وہ ہم میں نہیں پیدا ہوں گے، اس لیے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ، ہاں اس سے پہلے وہ ان کی برکت سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، اور جو کتاب آپ لائے ہیں تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو دو وجہ سے تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور نبی کو پہچاننے میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ایسا پہچانا جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اللہ نے خود کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسا انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بھلا کوئی ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو نہ پہچانے؟ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جیسا اپنے باپ کو پہچانتے ہیں، اپنے ماں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ باپ کو شروع سے بچہ نہیں دیکھ رہا ہے، باپ تو بڑا ہو چکا ہے تب بچہ پیدا ہوا ہے، تو باپ کا بچپن، باپ کی جوانی بچے سے مخفی ہے۔ تو یہ نہیں کہا باپ کی طرح پہچانتے ہیں، کہا بیٹے کی طرح پہچانتے ہیں، کیونکہ بیٹا ہاتھ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک جز ان کے سامنے بڑھتا ہے، تو جیسا بیٹے کو پہچانتے ایسا وہ حضور کو پہچانتے تھے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا، سورہ نمل میں کہا انکار کیا حالانکہ دل میں یقین تھا کہ یہ سچ ہے۔ کیوں؟ ظلمًا وعلوا، اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے اور اپنی بلندی چاہتے ہوئے، ہمارے خاندان میں پیدا ہوتے تو ہم مانتے۔ تو تین باتیں ہو گئیں، کتاب ان کے کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس کتاب میں جو علامتیں ہیں وہ علامتیں تم دیکھ چکے ہو، ان کو تم پہچان چکے ہو، ان کی برکت سے تم فتح کی دعا مانگ چکے ہو، اب تمہیں انکار کرنے کا موقع کہاں ہے؟ لیکن ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا علامتیں تھیں تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں، یہ تو مستقل کلام ہے۔ میں نے دو بتایا تھا، ایک سلمان فارسی جو فارس کے تھے، جب وہ اسلام میں آئے انہوں نے غزوہ خندق کھودنے کا موقع دیا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا؟ ہمارے پاس فارس میں دشمن سے بچنے کے لیے خندق کھودی جاتی ہے، حضور نے ان کے مشورے کو مان کر خندق کھودا، اور وہ خندق کھودنا ہی ذریعہ بنا غزوہ خندق میں فتح کا۔ دشمن بھاگ گئے، اس خندق کو نکل کر پار ہو کر نہیں آ سکے، جبکہ تین طرف کافر تھے، پیچھے مدینہ ہے، سامنے صرف خندق ہے جس کی بنا پر نہیں آ سکے۔ تو یہ سلمان فارسی جب اسلام میں آنے سے پہلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال لے گئے، صدقے کا مال آپ نے نہیں کھایا، جبکہ غلام تھے، یہودی مالک کے پاس تھے، یہودی روز تھوڑی بھیجتا، موقع نکال کے چھٹی مانگ کے کسی عذر سے آئے تھے، صدقے کا مال جب حضور نے نہیں کھایا تو دوبارہ پھر آئے، ہدیے کا مال لے کے آئے، حضور نے کھایا، کہا یہ دو باتیں لکھی تھیں، ہمارے پہلے گرو نے بتایا تھا کہ وہ جو نبی آنے والے ہیں صدقے کا مال نہیں کھائیں گے،
ہدیے کا مال کھائیں گے، میں 2 بار چیک کیا اسی واسطے، اب میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسلام میں داخل ہو گئے، یہ علامت ہے۔ حضرت کعب احبار نے بھی سوال کیے تھے، عبداللہ بن سلام نے بھی سوال کیے تھے، یہ سب سوالات کہاں سے لائے تھے لکھ کے؟ یہ سب تورات سے دیکھ کے آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کے سوالات میں سنایا تھا آپ کو، پتہ نہیں آپ یاد رکھے کہ بھول گئے، خیر نسیان تو فطرت ہے انسان کی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا تھا 3 سوال کروں گا، جواب دے دیں گے تو ایمان لے آؤں گا۔ جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی بتایا تھا، وہی سوال کیے تھے۔ بچہ کبھی باپ کے مشابہ کبھی ماں کے، وہی سوال کیے تھے۔ اور علامات قیامت میں سے پہلی علامت کیا ہوگی؟ آگ جو نکلے گی قعر عدن سے، یہ وہی سوال کیے تھے۔ یہ تینوں سوال کہاں سے لائے تھے؟ یہ تینوں سوال عبداللہ بن سلام نے کہاں سے کیے؟ یہ تورات میں دیکھ کر انتظار میں تھے کہ جب وہ نبی آئیں گے تو میں سوال کروں گا، جواب مل گیا، ایمان میں آ گئے۔ تو یہ لوگ پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، صرف ہٹ درمی، صرف ضد، صرف عناد، کوئی فساد نہیں۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس وہ رسول آئے انہوں نے ان کو خوب پہچان لیا، کفروا بہ، تو انکار کر بیٹھے، فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو جو علامت دیکھ کر، ذات کو پہچان کر، ہر طریقے سے مطمئن ہو کر محض اس واسطے انکار کرتے ہیں کہ ان کے دل میں عناد ہے، تعنت ہے اور نفرت ہے اور خاندانی رقابت ہے، حق کا وہ انکار کرتے ہیں۔ خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے خریدا ہے اپنی جان کے بدلے میں، اپنے آپ کو دے کر جو انہوں نے خریدا ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کرنے لگے اس چیز کا جو اللہ نے اتارا ہے، بغین، ضد کی وجہ سے، بغین ضد اور بغاوت کی وجہ سے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کس بات کی ضد تھی؟ کہ اتارتا ہے اللہ اپنے فضل کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ہماری خواہش تھی کہ بنی اسحاق میں پیدا ہوتا، اللہ جس کو چاہتا اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیتا ہے، اس نے بنی اسحاق کے بجائے بنی اسماعیل میں منتخب کر لیا۔ ابراہیم اور اسماعیل کے بعد حضور تک کوئی نبی نہیں آئے، اور بنی اسحاق میں بہت سے نبی آئے، حضرت عیسیٰ تک ہر نبی انہی کے خاندان میں آئے۔ ان کو یہ رقابت سوچنا چاہیے، اگر بنی اسماعیل میں ایک نبی آیا اور بنی اسحاق میں 100 نبی آئے تو کس کو ہمیں خوشی ہونا چاہیے؟ تو انصاف کی بات ہے، ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی۔ اگر اسحاق کے خاندان میں بہت نبی آئے تو بنی اسماعیل نے صبر کیا، اور بنی اسماعیل میں ایک نبی آیا تو تم بے صبرے ہو گئے۔ یہ ہے اصل وجہ یہاں۔ آج بھی یہودی اس بات کے اعتراف کو نہیں تسلیم کرتے کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں بنی اسحاق میں اسحاق ذبیح اللہ، اسحاق ذبیح اللہ کو تسلیم کرتے، اسماعیل کو ذبیح نہیں مانتے۔ یہ بحث سورۃ صافات میں انشاءاللہ آئے گی۔ تو اللہ نے اپنا فضل کرتے ہوئے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا اس پر اپنی کتاب کو نازل فرمایا، نبوت سے نوازا، اس بنا پر ان کو ضد پیدا ہو گئی، اس ضد کی بنا پر انہوں نے اپنے آگ کو خرید لیا، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور جہنم کو اپنے آپ تسلیم کر لیا۔ ایک معنوں میں اس آر نے، اس کبر نے، اس تکبر نے، اس گھمنڈ نے، اس ضد نے ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا، جہنم میں چلے گئے۔ آدمی کو چاہیے کہ انجام کی طرف توجہ کرے، ضد میں ایسی آنکھیں بند نہ کر لے کہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ انہوں نے اسی ضد کی بنیاد پر جہنم کو خریدا ہے، اس لیے فرمایا اللہ نے بری ہے وہ چیز جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے اس پر ضد کرتے ہوئے، کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنا فضل کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب،
پھر وہ لوگ لوٹے غضب پر غضب لے کر لوٹے. پہلے سے مغضوب علیہم تھے، اب یہ غضب اور ان پر نازل ہوا. غضب پر غضب یہ محاورہ عربی کا ہے. ہمارا محاورہ کیا ہے؟ کریلا نیم چہا. پہلے سے کڑوا تھا کریلا، اب نیم کے درخت پہ پیدا ہو رہا ہے تو کیسا کڑوا ہوگا؟ اور کڑوا ہو جائے گا. تو یہ بھی ہے کیا؟ غضب پر غضب ہے. ظلمات بعضها فوق بعض. اندھیرا پہلے سے تھا، اندھیرا اور چھا گیا، اندھیرے پر اندھیرا. ہاں، کڑوے پہ کڑوا. کوئی آدمی اگر بدماش ہے اور صحبت بھی بری مل جائے تب کہتے ہیں یہ جملہ. ہاں، غضب پر غضب. ستم بالائے ستم. پہلے سے بدماش تھا، بدماش ٹولہ مل گیا، ستم بالائے ستم. یہ ہے کریلا نیم چہا. وہی یہاں بھی اللہ نے کہا فباؤ بغضب علی غضب. غضب پر غضب، ایک غضب نہیں کئی غضب. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، مانے اہانت والا، توہین والا، ذلت والا عذاب ہے ان کے لیے. صرف عذاب نہیں ہوگا بلکہ ان کی تذلیل اور توہین اور تحقیر بھی ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا، تو جواب میں کیا کہتے؟ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. کہتے ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اسی چیز پر جو ہم پر نازل کیا گیا. بس جو ہم پر نازل ہوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہم اسی کو کتاب الہی مان کر اس پر ایمان لے آئے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ. اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے سب کا وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے. وَهُوَ الْحَقُّ. حالانکہ وہ حق ہے. تم پر اللہ نے نازل کیا تو وہ حق ہے، اور وہی اللہ نے دوسرے پہ نازل کیا تو وہ ناحق کیسے ہو گیا؟ صرف اس واسطے ناحق ہو گیا کہ وہ نزول تم پر کیوں نہیں ہوا، تمہاری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا. اس کا جواب اللہ نے دیا ہے سورہ زخرف پارہ 25 میں. کیا رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے؟ نبوت کیا ہے؟ رحمت. تو نبوت جب رحمت ہے تو وہ نبوت کیا ان کی مرضی سے تقسیم ہی ہوگی یا اللہ تقسیم کریں گے؟ سوال کیا اللہ نے. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. جب معیشت ادنا چیز کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو نبوت اعلیٰ درجے کی تم تقسیم کریں گے؟ تم مالک ہیں خدا کی رحمت کے خزانوں کے. ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون. کیا یہ داروغہ ہیں یا ان کے پاس خزانہ رکھا ہوا ہے؟ ان کی تقسیم کیسے چلے گی؟ تو قرآن نے جواب دیا ہے کہ ان کی تقسیم نہیں، ان کی مرضی نہیں. رحمت کے خزانے اللہ کے پاس، معیشت کے خزانے اللہ کے پاس، وہی تقسیم کرتے ہیں. ان کی تقسیم پر جو راضی نہیں ہوتا ہے اللہ بھی اس بندے سے راضی کیوں ہوں گے؟ اسی لیے راضی ہونا بہت بڑی صفت ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني عن قریب وإن العلم باق لا يزال. شاعر کہتا ہے ہم جبار کی تقسیم پر راضی ہیں جو اس نے ہمارے درمیان کیا ہے. ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے. مال ان قریب فنا ہونے والا ہے، علم کو بقا ہے، کبھی فنا نہیں ہونے والا ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی. فنا ہونے والا ہے عن قریب وإن العلم باق لا يزال. اور علم باقی رہے گا، کبھی زائل نہیں ہوگا. اس لیے اس نفع کو نہیں پہچانا انہوں نے. سیادت قیادت کی خاطر غضب میں آ گئے. جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان ہے، اس کے علاوہ کا انکار ہے، حالانکہ وہ بھی حق ہے. اور اس حق کی دلیل تو یہ ہے کہ جس اللہ نے وہ کتاب بھیجی ہے یہ کتاب بھی بھیجی ہے. اور نمبر 2، اس کتاب میں تصدیق ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے. دونوں کا مضمون ایک ہی ہے. جب وہ سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے، اور یہ غلط تو وہ بھی غلط ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. اور وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے ساتھ کتاب موجود ہے.
اور ایک سوال کیا اللہ نے، قل فلما تقتلون انبیاء اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی ہمارے خاندان پہ بنی اسحاق پہ نازل ہوئی، تو بھلا بتاؤ بنی اسماعیل میں تو ایک ہی نبی ہیں، سارے نبی جن کو تم نے قتل کیا ہے وہ تمہارے ہی نسب میں ہیں، تم نے قتل کیوں کیا ان کو؟ پھر اگر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو کہ جو ہم پر نازل ہوا اس پر ہمارا ایمان ہے، تو سابقہ جتنے نبی ہیں تمہارے ہی خاندان کے ہیں، تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا؟ سچا جواب دو۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ کیا جواب ہے ان کا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسے ان کی ہر درمی کا بہت دفعہ تذکرہ کیا اللہ نے۔ اب یہاں سے جو مضمون آ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو جو کتاب دی، کتاب کے باوجود بچڑے کی پرستش کی گئی، پھر کوہ طور پہاڑ سر پہ معلق کیا گیا، پھر یہ بچڑے کی محبت میں رہ گئے، اور یہ دنیا ہی میں ہزاروں سال جینے کے خواہش مند ہیں۔ آخرت پر اگر یقین ہوتا تو یہاں ہی جینے کی تمنا کیوں کرتے؟ یہ سب مضمون آگے آ رہا ہے، مگر آپ کا ٹائم ہو